تو فرمایا جو لوگ جنت میں پہنچیں گے اگر ان کی اولاد، ان کی بیویوں بھی ایمان نے عقائد میں، نظریات میں ان کی پیروی کی، اعمال میں پیچھے رہ گئے، نمازوں میں کمی ہے، اس درجے کے اعمال نہیں ہیں جس درجے میں جنت میں وہ ان کا بزرگ یا والد یا دادا یا ان کا جو ہے بنیاد وہ شخص ہے اس درجے کے نہیں ہے، لیکن ایمان ہے، فرمایا ہم ان کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے، بیویوں کو، بیٹوں کو، اس کے خاندان کو، جسے ہم اعلیٰ منازل عطا کریں گے، اس کی بیویاں بچوں کے اعمال کم بھی ہوں گے، ایمان ہو، کافر نہ ہو، عقیدہ درست ہو، تو بیٹوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، اہل بیت کو، خاندان کو ہم اس کے ساتھ سرفراز انہی بلندیوں پر پہنچا دیں۔ یہ معاملہ جانبین سے چلتا ہے۔ نیک والدین اگر اتنے عطا کا سبب بنتے ہیں تو اولاد بھی ان کے درجات بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ جب اولاد نیکی کرتی ہے، بھلائی کرتی ہے، تو اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے، خواہ وہ دنیا سے سب جا چکے ہوں، برزخ میں بھی ہوں، تو اولاد کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا ہی ہے، اتنا ہی والدین کو بھی ملتا ہے۔ اولاد جب برائی کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، تو اس کا اثر اس خود پر تو مرتب ہوتا ہے، پوچھا والدین سے بھی جاتا ہے کہ تم نے اسے نیک و بد سمجھا دیا تھا، اسے برائی سے روکا تھا، پھر تم پر کوئی الزام۔ لیکن اگر تم بھی یہی کہتے رہتے سے دنیا میں کہ یار ملا نہ بن جانا، بابو بننا، تو پھر تم بھی بھگتو، تو اس کا نتیجہ بھی وہاں جاتا ہے۔ یعنی یہ جانب والدین کے اگر فضائل اور بہتری کے نتائج اولاد کو ملتے ہیں تو اولاد کی نیکیاں بھی والدین کے درجات بڑھانے میں معاون ہوتی ہیں۔ لیکن اولاد کی برائی اگر والدین نے تربیت میں اسے برائی سے روکا ہو زندگی میں تو ان کو نقصان نہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھا دیں۔ لیکن اگر وہ بھی شابہ شابہ ہی کرتے رہے ہوں، جیسے آج کل تو ہر والدین بڑے آتے ہیں میرے پاس بھی، جی دعا بھی کریں، کوئی سفارش بھی کریں، کوئی تعویذ بھی دیں، میرا بیٹا انگلینڈ چلا جائے، امریکہ پہنچ جائے، تو وہ پھر والدین بھی بھگتیں گے ساتھ۔ یہ عجب معاملہ بن گیا ہے کہ حصول رزق دنیا کی جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ہم دار کفر میں بھاگ رہے ہیں، حالانکہ شرعاً جس خطۂ زمین پر، جس ملک میں، جس فضا میں تم دین پر عمل نہیں کر سکتے، وہاں سے ہجرت واجب ہو جاتی ہے کہ اسے چھوڑ دو اس خطۂ زمین کو، وہاں چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنے میں کوئی تمہیں روکے نہیں۔ ہم الٹ گئے ہیں اسے، ہم یہاں کو نظام غیر اسلامی ہے، معاشی نظام غیر اسلامی ہے، عدالتی نظام غیر اسلامی ہے، سب کچھ غیر اسلامی ہے، لیکن کوئی اسلام سے عمل کرنے پر روکتا تو نہیں ہے۔ یہ آزادی، یہ سہولت تو ہے نا وطن عزیز میں کہ جو اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں اسے کوئی رکاوٹ۔ اس معاشرے میں تو تم مرضی سے مسجد نہیں بنا سکتے، تمہاری اذان کی آواز مسجد سے باہر نہیں جا سکتی، تمہارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، نمازوں کے لیے اوقات، عید تک پڑھنے کی چھٹی نہیں دی جاتی، رکاوٹیں ہیں۔ تو حق یہ ہے کہ جہاں دین پر عمل کرنے میں رکاوٹیں، وہاں سے ہجرت کر کے وہاں جایا جائے جہاں دین پر عمل آسان ہے۔ لیکن ہم دنیا کے طالب ہیں، ہم کہتے ہیں دین کو گولی مارو، دنیا ملنی چاہیے، میرا بچہ وہاں، ایسے والدین بھی بھگتیں گے۔ لیکن وہ حضرات جو اولاد کو برائی سے روکتے ہیں ان پر برائی کا اثر نہیں ہوگا، نیکی کا درجہ انہیں ملے گا۔ اور اولاد کے لیے جو درجات والد یا دادا یا اپنے بزرگ خاندان کے ہوں گے، فرمایا ان کی نیکیاں کم ہوں کوئی بات نہیں، ہم اس کی اولاد اور اس کی بیویاں اس کے پاس پہنچا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، میرے نیک بندوں کے اہل خانہ نے
جنہوں نے عقیدے میں اس کا ساتھ دیا، عمل ان سے بے شک کم ہو، ہم انہیں وہاں اس کے ساتھ ملا دیں گے، الحقنا بہم، اس کے ساتھ ملا دیں گے، وما لتناہم من عملہم من شیء، اور یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اعمال سے کچھ اعمال لے کر ان کو دے کر اس کے اعمال میں کمی کر دی جائے، اس کے درجات کم ہو جائیں ان کے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس کے مقامات اپنی جگہ، انہیں ہم اپنے پاس سے دیں گے، اس کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے، انہیں اپنی طرف سے عطا کر کے وہاں پہنچ، یہ اس کی خوشی کے لیے کہ وہ خوش ہو، اس کا دل باغ باغ ہو، ہم اس کے بیوی بچے بیٹیاں بیٹے اولاد بیویاں اس کے پاس پہنچا دیں گے، شرط یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو، اگر دنیا میں ایمان ضائع کر کے مرے رشتہ ختم ہو گیا، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ بَكُلُّ امْرِئٍ مِّمَّا كَسَبَ رَهِينٌ، رہین کہتے ہیں جیسے آپ عام رواج ہے فلاں چیز رہن رکھ دی، کسی کام کے بدلے جسے مجبور کر دیا کہ یہی ہوگا، فرمایا اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر تو جو کچھ کوئی ساتھ لے کے جائے گا اس کا بندھا ہوا ہوگا، اس میں پھنسا ہوا، اس کا رہن ہوگا، وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، اس کی آزادی سلب ہو چکی، جو اس کا کردار ہے اس کے اندر محدود ہو گئی۔ تو اولادوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم عقیدہ تو درست کر لیں، اعمال میں کوشش ضرور کریں، کمی بھی ہوگی تو فرمایا ہم کھینچ کر انہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ اگر عام مسلمان کی اہل بیت ان کے اعمال میں کمی بھی ہوگی تو اس کے ساتھ جنت کے اعلیٰ منازل جہاں وہ ہے وہاں پہنچا دی جائیں گی، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا کیا مقام ہو؟ اگر عام مومن کے اہل بیت کا یہ درجہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد حسنین کریمین حضرت علی حضرت فاطمہ، جن کو حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، ان سب کا مقام کیا ہوگا؟ یہ وہیں رہیں گے جہاں محمد الرسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ